آپ مجھے بتائیں مذاکرات کس چیز کے کرنے ہیں؟ عمران خان کو ملاقات تو کرنے دیں. آپ نے کس چیز کے لیے مذاکرات کرنے ہیں؟ پہلے ہمیں بتائیں کہ عمران خان کو ملاقات بند کیوں کی ہوئی ہے. اس کا جواب مجھے بتائیں. پرائم منسٹر دے گا ہمیں, فیلڈ مارشل دے گا, کون دے گا اس کا جواب؟ اب احتجاج کی کال آتی, ساتھ آپ ڈر کے مارے مذاکرات کی باتیں کرنے. یہ ڈرامہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان نے کئی دفعہ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں سے کیا بات کرنی, فارم 47 والوں کے, ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں, یہ تو خود ملازمت کر رہے ہیں. تو اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے, پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہوا ہے. وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان جیل میں جا کے بات کر لیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. پیچھے پنجاب پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آج ایک مرتبہ پھر یہاں جو ہے وہ دھرنا جاری ہے خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کیمیکل ملا پانی پھینکا گیا, نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا, تشدد کیا گیا, لیکن اس کے باوجود جہاں خواتین پہنچتی ہیں, اس کے باوجود جہاں نوجوان پہنچتے ہیں, اور اس کے باوجود جہاں خان صاحب کی بہنیں پہنچتی ہیں. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. لاسٹ منگل, ہر منگل آپ آتے ہیں اور مقصد ایک ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد آپ لوگوں کو روک لیا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں, یہ اتنے خوف زدہ عمران خان سے, وہ جیل میں ہیں لیکن پھر بھی ان کو ڈر ہے کہ کوئی بات باہر آ جائے گی. اور کیا بات باہر آ سکتی ہے؟ باہر تو اتنی فوج بیٹھی ہے, پولیس بیٹھی ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے عمران خان سے خوف زدہ ہے, ان کے ایک پیغام سے بھی ڈرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ابھی اس طرح کی باتیں آئیں کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں, آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. نہیں, مذاکرات کس سے کرنے؟ عمران خان تو اندر ہیں, مذاکرات کس سے ہوں گے؟ لیکن مذاکرات تو عمران خان کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, جو پچھلی یہ جو ملاقات ہوئی اور جو اس سے پہلے 4 نومبر کی ملاقات ہوئی, خان صاحب نے بڑی صاف, کلیئرلی اور واضح, تو اس دفعہ دوبارہ کہا, جو میں نے باہر آ کے نہیں کہا, میں انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ کہ پی ٹی آئی کسی یہ ناجائز حکومت سے مذاکرات کرے گی, کیونکہ اس سے تو بنتا ہی نہیں, ناجائز حکومت ہے نا, اس سے مذاکرات کیوں کرنے ہیں؟ وہ حکومت جس کو یہ کہتی ہے پوچھ کے بتائیں گے, ان کو کیا پتہ, ان سے مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی پی ٹی آئی نہیں کرے گی, کیونکہ انہوں نے کہا جب بھی ہم نے کوشش کی ہے, جب سے یہ جیل میں ہے اس سے پہلے, کہ جب یہ مذاکرات کہتے ہیں نا تو ساتھ پی ٹی آئی پہ سختیاں زیادہ کر دیتے ہیں, پکڑنے. جب دیکھا نہیں یہ مذاکرات کر رہے ہیں, ساتھ آپ دیکھیں کیمیکل پانی برسا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی کو تو ٹوٹلی, خان صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا کہ پی ٹی آئی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کسی سے مذاکرات کرنے کی, یہ ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی. دوسری رہ گئی, انہوں نے کہا جی اچکزئی, محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر الائنس کے نیچے, ان پہ انہوں نے چھوڑا ہے کہ وہ جیسا بہتر سمجھے مذاکرات کا. پی ٹی آئی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے مذاکرات, ان کی اپنی پروٹیکشن ہے پی ٹی آئی. اچھا, یہ بھی کہا گیا اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جائے, سہیل افریدی کریں, تو کیا احتجاج؟ اسی دفعہ کہا تھا, 4 کو کہا تھا کہ سہیل افریدی کو کہنا کہ فرنٹ فٹ ٹیکس کرے, جو کر رہا ہے میں میری سپورٹ ہے پوری. اس دفعہ انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں. رہ کیا آپ سہیل افریدی نے شروع کر دی ہے, سہیل افریدی اسی وقت نکل پڑے. دیکھیں یہی تو کارکن ہوتے ہیں. سہیل افریدی کو جیسے پیغام ملا, وہ F6 کی مارکیٹ پہنچ گئے, اسٹریٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے شروع کر دی. اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھنا موومنٹ کہاں جاتی ہے. انشاءاللہ یہ دیکھنا, یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیتے بجائے کہ ہم ادھر پہنچ گئے. ابھی ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے, آپ دیکھنا. یہ انہوں نے اتنا ظلم کیا نا, ایک تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ان کا بڑا برا حساب ہونا ہے, کیونکہ انہوں نے عورتیں, بچے, بے گناہ لوگ قید میں کیے ہوئے ہیں, ان کا سب یہ حساب دیں گے. یہ اب ان کی بچت اب مجھے نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی تو نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے, پوری عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. سارے اب آپ دیکھیں جدھر آپ جائیں گے آپ کو لوگ کہیں گے جی پی ٹی آئی عمران خان کو تو انہوں نے 100% پہ پہنچا دی. ان کی وہ جو پی کے آ گئی,
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हैं कि सियासत खत्म हो गई है। हाँ कह रहे थे, उन्होंने कहा सियासत खत्म होगी। कौन कह रहा जरा नहीं, ये जो बोलने वाले हैं ना, इनको मैं कहती हूँ मुझे अफसोस होता है। नहीं, DGSPR ने भी कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई। वो तो देखिए DGSPR का तो काम ही नहीं है सियासत, उसको पता नहीं ना। अगर बंदूक की बात करता तो हम कहते जी उसने कहा था मैंने बंदूक मारी। सियासत DGSPR का क्या काम है? तो जो सियासतदान है उनकी सियासत 100% खत्म हो गई, क्योंकि ये गलत सीटों पे बैठे, हार के बैठे हैं। अब उनके पास जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, कोई जब बातें करते हैं जो इनके वो नुमाइंदे, यकीन करे हमारे ये जो बच्ची बैठी है ना, ये भी शायद बेहतर बोल ले, झूठ पे झूठ बोलते हैं। अब इनके पास इनका बयानिया ख़त्म हो चुका है। ठीक है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने देखा कि केमिकल मिला पानी फेंका गया, उससे पहले, हाँ जी, उससे पहले भी पानी फेंका गया। आज फिर आप यहाँ बैठी हैं, आज फिर यकीनन पीछे कोई तैयारी मौजूद होगी। ख्याल है आज करेंगे टीयर गैस। 2 चीजें कर चुके हैं ना, लाठी चार्ज भी हो सकता है। लाठी हमारे पे नहीं मारेंगे ना, उसमें हमारे पे टीयर गैस करेंगे। नहीं, उसमें टीयर गैस है, हम जब गिरते पड़ते मिलेंगे इनको कहीं, मतलब ये चाहते होंगे टीयर गैस करें। लेकिन जो भी करेंगे ना, PTI के लोग इतने मजबूत हैं, जितना कुछ हो जाएगा वो फिर यहीं आएंगे, चाहे जो मर्जी कर ले। और मुझे अफसोस है कि जो SHO एजाज और मुबीन, जो हमें जानते हैं कि हम कितनी शराफत से यहाँ आए हैं और बैठे हैं, उन्होंने ये सब ऑपरेशन करवाया, मुझे इसका अफसोस है। नहीं तो अब आज फिर यहाँ मौजूद रहेंगी? हम तो यही हैं, हम तो यहाँ ऐसे नहीं जाएंगे। हमारी तो मुलाकात का दिन है, अगर मुलाकात नहीं होगी तो एहतजाज होएगा। तो ये तो टाइम जो है वो तो खत्म हो गया। तो फिर एहतजाज, ये तो हम एहतजाज कर रहे हैं ना, मज़ाहमत कर रहे हैं, क्यों ना हम करें। देखिए इमरान खान को नाजायज़ कैद में रख के उनसे डर रहे हैं, जेल के अंदर रख के उनसे डर रहे हैं। अच्छा, वो इसको बहाना बना के खान साहब को शिफ्ट करने की भी बातें करते हैं। परसों जो गवर्नर खैबर पख्तून है, शिफ्ट करेंगे कहाँ करेंगे? वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ शिफ्ट करेंगे हम वहीं मौजूद हैं। नहीं, कर ही नहीं सकते। देखिए इमरान खान कोई इनकी तरह का कैदी नहीं है। इमरान खान को ये हाथ भी नहीं, यहाँ से शिफ्ट कभी सोचे भी ना करने का। ऐसे इमरान खान मजाक नहीं है, इनको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी। अभी तो कॉल ही नहीं दी ना, किसी ने यही नहीं कहा कि सब आ जाओ। जिसने सब आ जाओ कहा फिर कुछ नहीं बचेगा, ये कभी सोचे भी ना। अगर मजीद मुलाकात नहीं होती तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने की बात आ जाए या एहतजाज या कोई? वो तो ये लोग खुद फैसला करेंगे ना। देखिए वो तो सुहेल अफरीदी वगैरह इनका काम है, हम काम है जो वो करेंगे, हम पीछे, हमने तो एहतजाज में शामिल होना है। लेकिन इमरान खान को ये शिफ्ट का सोचे भी ना, ये मजाक नहीं है। इमरान खान ये आके टीवी पे जो धमकियां देती हैं, ये हैं कौन? हारे हुए लोग बैठ के धमकियां दे रहे हैं इमरान खान को, पूरा मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। ये कभी सोचे भी ना, इनके पीछे एक इंसान भी नहीं खड़ा। जिस वक्त इमरान खान के लोग निकल आए ना, तो इनको तो पीछे को नजर भी नहीं आएगा, जो अभी कोई बैठे हैं वो भी इनको नजर आएंगे, कभी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अभी आप देख सकते हैं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।